ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان، وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں، تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے، اس کو نہ سنوں، سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں، وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں، اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو، یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو۔ اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا، امام کے الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، یتبع سکتات الامام۔ اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر، لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بولو۔ اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک، سعودی والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے، یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا سلفیہ نے، جھوٹ بول 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 کر کے آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل سکتہ کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، میں نے خود دیکھا کہ کتنے مرتبہ حذیفی میں نے 3 مرتبہ الحمد پڑھا، پھر اس کے بعد سورت شروع کرتا، سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس مولانا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور کس طرح اس نے بددیانتی کی ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کیا ہے، خود حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہے، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو قوم کے آگے غلط طریقے سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے۔ اور اس نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے، وہ صحیح مسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں شاگرد نے جب پوچھا تو فرمایا اقرأ بہا فی نفسی کا، جب تو امام کے پیچھے اپنے دل میں پڑھ، اور اقرأ بہا فی نفسی کا یہ معنی کر رہا ہے ایک جگہ پہ، ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ دل ہی دل میں سوچنا ہے، اور کبھی کہہ رہا ہے کہ اقرأ بہا فی نفسی کا معنی پڑھنا ہے۔ اور بھائی جو صحیح معنی ہے، صحیح مفہوم ہے، کیوں قوم کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اقرأ بہا فی نفسی، کہا یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اقرأ امر کا صیغہ کہ تو دل میں پڑھ، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث تو جو جامع ترمذی کی خود بیان کر رہا ہے مولانا صاحب نے، جامع ترمذی کے حوالے سے جو اگلی دوسری روایت بیان کی ہے کہ سختوں کے اندر پڑھنا، اور خود پڑھ کے پھر پریکٹیکل بھی کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پیچھے جو مقتدی ہے وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یعنی آستہ سے پڑھ رہا ہے، یعنی پورا طریقہ بتلا رہا ہے، یعنی خود کہہ رہا ہے کہ جامع ترمذی میں ہے کہ سختوں کے اندر پڑھو اور واجب ہے پڑھنا۔ پھر مولانا صاحب آپ قوم کو یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے ہو، اکیلا ہو، اور نماز سری ہو، جاری ہو، اور اسی طرح سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب نے پڑھنی ہے۔ آپ قوم کے ساتھ فراڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کا کسی مذہب کا بھی اس پہ عمل نہیں ہے۔ میں الحمدللہ نماز پڑھاتا ہوں نا، نماز فجر پڑھاتا ہوں، نماز مغرب اور عشاء اونچی آواز سے نماز میں پڑھاتا ہوں، اور میں 5 وقت پڑھاتا ہوں، اور میرے پیچھے جو مقتدی ہیں بآسانی الحمدللہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اور پیچھے میں ٹائم دیتا ہوں، وہ بھی پیچھے پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں ایک ایک آیت پڑھتا ہوں ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور میرے پیچھے جو میرے مفتی اور بآسانی سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. میں ایک ایک آیت پڑھتا ہوں اور آرام آرام سے، اور وہ میرے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یعنی آپ نے جو پہلی حدیث مبارکہ بیان کی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اور جو تو نے دوسری حدیث بیان کی ہے اور اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. آگے آپ جو تیسرا واقعہ مکہ والوں کا سنا رہے ہیں، مکہ مدینے والوں کا، اور وہ بھی آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں مولانا صاحب کہ انہوں نے ایک بدعت شروع کی ہے. پہلے آپ حدیث مبارکہ خود جامعہ ترمذی کے حوالے سے سرتا کی بیان کر چکے ہیں. آگے کہتے ہیں مکہ والے اور مدینہ والوں نے یہ جھوٹ بول بول کر سلفیوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی وہ سختہ شروع کر دیا، اس میں پڑھتے ہیں. یعنی آپ خود حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور خود ان کی تردید بھی کر رہے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حدیث ہی غلط ہے یا حدیث ہی ضعیف ہے. اگلی حدیث جامع ترمذی کی خود بیان کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے سورۃ فاتحہ واجب ہے. بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے، فرض ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت ہی حدیث کے راوی ہیں، میں نے جو حدیث بیان کی بخاری کی ہے، اور کتاب القراءت کے اندر امام بیہقی بھی لائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ جو امام کے پیچھے مقتدی ہے اس نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو حدیث سے رسول ہے. مولانا صاحب آپ قوم کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اور دین کے اندر جو آپ دھوکہ کرتے ہیں نا، بددیانتی کرتے ہیں، یہ لفظوں کا ہیر پھیر. اگر کوئی بھی عقل مند سیانہ آدمی تیری گفتگو سن لے، وہ فیصلہ کر لے گا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی، اشکال تو نے بھی کوئی نہیں چھوڑا. تیری گفتگو سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. بس آپ قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. میری اللہ سے دعا، اللہ قوم کو جو صحیح دین ہے اللہ اس کو سمجھنے کی، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.